بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین آج کی ہماری سٹوری جو ہے وہ ڈیجیٹل پارکنگ سے متعلق ہی ہے. یہ تجربہ پہلی دفعہ پاکستان میں کیا گیا تھا. ناظرین آج اس میں جو اس کے ہم پہلو دیکھیں گے کہ سی ڈی اے نے اور ایم سی آئی نے کہاں کہاں پہ غفلت کی ہے, اور دوسرا یہ جو کنٹریکٹر ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا, اور تیسرا یہ جو موٹر سائیکل چوری ہوئے اور تھانوں میں ایف آئی آر ہوئیں اس کے پیچھے کیا ذہن کار فرما تھا. اور ایک بڑی اور اہم چیز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ 9 ماہ کنٹریکٹ چلا ہے, تو اس 9 ماہ میں ان ڈیجیٹل پارکنگ سے کیا آمدنی ہوئی, اور اس سے پہلے جو پرچی مافیا تھا ان کی کیا آمدنی تھی, اور پھر سی ڈی اے کو یہ کیوں خیال آیا کہ پرچی مافیا تو ہمارے لیے کام کرتا ہے, پرچی مافیا تو ہمارے پیٹ کے لیے کام کرتا ہے, ڈیجیٹل پارکنگ جو ہے یہ تو سرکار کو مضبوط کرے گا. ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سینئر صحافی شہزاد پراچا صاحب. شہزاد پراچا صاحب سے ہم بات کریں گے کہ ڈیجیٹل پارکنگ جو پاکستان میں پہلا تجربہ کیا گیا اور پھر اس کی تدفین 9 ماہ بعد کر دی گئی, تو یہ کیوں ہوا ایسا. السلام علیکم جناب پراچا صاحب. وعلیکم السلام سر. پراچا صاحب بڑا یہ خاص ٹائم ہے 9 مہینے کا. جی جی بالکل. ہاں جی, ہاں جی. تو یہ 9 مہینے میں انہوں نے کتنی آمدن ہوئی تھی ڈیجیٹل پارکنگ کے اس پروجیکٹ میں, اور پھر کیوں ان کو جان کے لالے پڑ گئے سی ڈی اے کو, ڈی ایم اے کو, یار اس کو بند ہی کریں یار. ہاں سر, 9 مہینوں میں تقریباً ان کو جو آمدن ہوئی ہے ڈیجیٹل پارکنگ کے پروجیکٹ میں تقریباً کوئی 8 کروڑ کی ہوئی ہے نا. 8 کروڑ 8 کروڑ سے میرا خیال ہے 8 کروڑ 80 لاکھ کے قریب. نہیں, 8 کروڑ 80 لاکھ 8 کروڑ سے زائد ہے نا. ہاں جی. تو اگر ہم اسی کے کمپیئر کریں پچھلے مہینوں میں, پچھلے سال میں, کہ سی ڈی اے کو پہلے جو ان کا مینول سسٹم تھا یا پرچی سسٹم تھا, تو اس سے کتنی ہوئی, اس سے آدھی تھی. 4 کروڑ وہ 4 کروڑ سم تھنگ تھی نا. اچھا. تو کیونکہ پہلے جو قیمتیں تھوڑا سا ڈفرینس تھا, لیکن اوور آل جو ہے وہ کمپیئر کیا گیا تو 8 کروڑ 80 لاکھ اور وہ 4 کروڑ سم تھنگ جو تھا نا. تو یہ ایک بہت واضح ڈفرینس تھا, اور یہ ایک عکاسی بھی کرتا ہے کہ جو اسلام آباد کی عوام ہے انہوں نے اس سسٹم کو, اس جو ایک نئی چینج تھی اس کو قبول کیا. کہ لوگ جو پرچی سسٹم میں, اب پرچی سسٹم میں کیا ہو رہا ہے سر, ابھی بھی پرچی سسٹم میں ابھی بھی زائد پیسے بھی لیے جا رہے ہیں. کہ جو باہر سے آتے ہیں نا, وزٹرز آتے ہیں, کوئی سیر کرنے آتے ہیں, ابھی وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. وہ ویڈیو بھی میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی شیئر کی ہے, وہ آپ سے بھی میں شیئر کر دوں گا. کہ ایک تو زائد پیسے دوبارہ پرچی سسٹم میں لیے جا رہے, پہلے بھی لیے جا رہے تھے, لیکن وہ پیسے جو ہیں وہ سرکار کے پاس نہیں آ رہے تھے. وہ مخصوص جو کانٹریکٹر ہیں یا ٹھیکیدار ہیں. فیس ہے کتنی؟ جو گاڑی کی ہے وہ 100 روپے ہے, تو موٹر سائیکل کی جو ہے وہ 50 روپے ہے. اچھا. تو یہ نمبرز ریکارڈ نمبر میں جو تقریباً اس عرصے کے دوران جو 11 لاکھ کے قریب جو گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, بسیں, یہ ان پارکنگ جو سائٹس ہیں اس پہ کھڑی ہوئی ہیں. یہ جو 7 پارکنگ, 8 پارکنگ جو ہیں, جو یہ سارے اسلام آباد کے. کتنے لاکھ بسیں اور گاڑیاں؟ یہ 11 لاکھ کے ہمارے پاس 11 لاکھ گاڑیاں. اچھا, جن سے 8 کروڑ 80 لاکھ روپے تقریباً آمدن ہوئی ہے. اور یہ یعنی ٹوٹل یہ حساب کتاب 18 ماہ کا ہے. جی جی. 9 ماہ ان کے, 9 ماہ پھر ڈیجیٹل پارکنگ کے. تو ڈیجیٹل پارکنگ نے ان کو یعنی تقریباً ضمانت ہی ضبط کروا دی ان کی. تو بالکل اسی طرح ہی ہے. تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ پہلی چیک پوسٹ جو ہے دامنے کو والی, اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا. ہاں اس کو فتح کیا. تو پہلے دامنے کو پہ انہوں نے جو کانٹریکٹر ہے نا, اس کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا تھا انہوں نے ساری چیزیں وہاں پہ لگائیں. انہوں نے وہاں, اچھا یہ بھی ایک سر مزے کی چیز ہے کہ جو کانٹریکٹ ہے اس میں تھا کہ سی ڈی اے نے نا ساری جو سائٹ ہے اس کو بنا کے دینا ہے, اس کو سیٹ کر کے دینا ہے. وہاں پہ بجلی, اور بجلی ایک خاص چیز ہے وہ دینی, مہیا کروانی ہے. پھر وہاں پہ سینیٹیشن کا سسٹم, ڈرینیج کا سسٹم, یہ ساری چیزیں وہاں پہ دینی ہے. لیکن سی ڈی اے نے کوئی کام نہیں کیا. ایم سی آئی نے جو ان کا کانٹریکٹ تھا اس پہ کوئی ہمارے ایم سی آئی کو تو یہ مروڑ پڑ رہے تھے نا کہ یہ کام ہمارا ہے, کار سی ڈی اے رہا ہے. سی ڈی اے کے ڈائریکٹر تھے آئی ٹی, نعمان خالد, کیا ان کا نام تھا, ممبر تھے. یہ سارا تو ان کا پروجیکٹ تھا. پھر وہ یہ جب پروجیکٹ ہو گیا تو وہ چلے گئے, ان کو ہٹوایا گیا. سر یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ممبر وہ جو آئی ٹی تھے, وہ ہماری جو انفارمیشن ہے کہ ان کے دور میں جتنے آئی ٹی کے سی ڈی اے میں انیشیٹو ہوئے نا, وہ سارے ریورس ہو رہے ہیں. کہ مطلب نعمان صاحب نے جو اچھے کام کروائے ان کے دور میں ہوئے, وہ جس طرح بھی کروا گئے, بورڈ سے ساری اپروولز دلوا گئے,
وہ آہستہ آہستہ موجودہ جو ممبران ہیں جن کے پاس چارج ہیں اب سارے پروجیکٹوں کے ڈفرینٹ جو ہیں، جن کو اس بات کا غصہ تھا کہ یہ کیوں آیا ہے یہ ڈیجیٹل پارکنگ، ہاں تو ڈیجیٹل پارکنگ کیوں آیا، یہ جو باقی آئی ٹی کے پروجیکٹ تھے وہ سارے آہستہ آہستہ ریورس بیک ہو رہے ہیں، صرف مقصد جی نعمان وہ پراچا صاحب ایک اور ایشو بھی تو تھا نا جی جی کہ یہ بھی تو طے تھا نا کہ سی ڈی اے ایک ایپ بھی بنائے گا، سپر سی ڈی اے ایپ، ہاں سپر سی ڈی ایپ، سپر سی ڈی اے پھر سپر مین لے کے اڑ گیا، وہ آپ سپر مین بیٹھے ہوئے ہیں نا چیئرمین سی ڈی اے صاحب امریکہ میں، ہاں نہیں امریکہ، تو یہ کیا انہوں نے پھر ایک ایپ بنانا کیا ایشو ہے؟ نہیں ایپ تو کوئی ایشو نہیں ہے، پھر بنائی کیوں نہیں؟ بس یہ تاکہ یہ پروجیکٹ ناکام ہو جائے، بس بیسیکلی تو مقصد تو یہی ہے نا کہ جو سی ڈی اے کا جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں وہ ممبران ہوں یا باقی یا چیئرمین تک ہر چیز پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ساری چیزیں انہوں نے نعمان صاحب کی ریورس بیک کی اور اب دوسری طرف جا رہے ہیں نا سارے۔ اچھا پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر مقرر ہونا تھا، بالکل، پھر اس پروجیکٹ کو ہی ناکام بنانے کے لیے انہوں نے پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی نہیں لگایا، ڈائریکٹر بھی نہیں لگوایا سر، اس پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کام تھا کہ کیونکہ اسلام آباد میں پاورز نہیں ہے نا کہ سپوز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لائن کرنی ہے یا جو کاروباری حضرات ہیں ڈفرینٹ جو مارکیٹس میں ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، سی ڈی اے تو چلیں کر ہی سکتا ہے، وہ کوئی کانٹریکٹر تو نہیں کر سکتا نا، تو وہ سی ڈی اے نے اس پروجیکٹ ڈائریکٹر کو اپوائنٹ کرنا تھا، پھر اس نے یہ سارے کام کروانے تھے، لیکن وہ بھی 9 ماہ میں وہ بھی نہیں ہوا، اس کے بغیر ہی ایک جو کانٹریکٹر ہے وہ اپنے طور پہ یہ سارے کام کرتا رہا، اس نے بجلی بھی یقینی بنائی، اس نے اپنے جو باقی سافٹ ویئر ہے موبائل ہینڈ سیٹ ہوتے ہیں جس کے ذریعے، اس کے علاوہ ایک انہوں نے جو کل کی پریس ریلیز جاری کی ہے سی ڈی اے نے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ شاید وہ ڈنڈے لگانے تھے تاکہ گاڑیاں آگے اندر نہ جا سکیں یا باہر نہ آ سکیں نا، وہ بھی کانٹریکٹر کا کام ہے، حالانکہ جو ہم نے ایگریمنٹ پڑھا ہے اس میں وہ بھی غلط بیانی انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں غلط بیانی کی ہے کہ وہ بھی سی ڈی اے کا کام تھا کہ ساری جو سائٹس ہے اس کو سیکیور کرنا، اس کو لیول کرنا اور ہر طرح سے چیزیں بنا کے دینی، لیکن سی ڈی اے نے وہ کوئی کام نہیں سر کیا جو ان کے کانٹریکٹ میں شامل تھا، مطلب پہلے دن سے بدنیتی تھی نہیں۔ اچھا پھر دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ اگر وہاں سے کوئی گاڑی موٹر سائیکل چوری ہو گیا تو وہ جو کمپنی جو ٹھیکیدار ہے وہ ذمہ دار ہوگا؟ نہیں کوئی اس میں وہ کافی، تو یہ تو 6 ایف آئی آر ہیں تو صرف موٹر سائیکل چوری کی ہیں، ہاں تو یہ سر، اور 2 ایف آئی آر ڈی ایم اے والوں نے کروائی ہیں، ہاں 2 ایف آئی آر انہوں نے کروائی، انہوں نے، اچھا سر یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ ڈی ایم اے نے پولیس کو پہلی دفعہ خط لکھا کہ اس کمپنی کے خلاف جو ہے وہ جو ہماری انفارمیشن ہے کہ ڈی ایم اے نے پولیس اسٹیشن ایس ایچ اوز کو خط لکھا کہ اس کمپنی کے خلاف جو کارروائی کی جائے کہ یہاں پہ یہ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کی وائلیشنز کر رہے ہیں باقی، حالانکہ پولیس کا کام کیا ہے، یہ تو ڈائریکٹ اپنی کوئی انکوائری کرواتے، انٹرنل انکوائری، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ایم سی آئی نے ایک کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے انکوائری کی اور اس انکوائری میں بڑا ریویل ہوا کہ جو کانٹریکٹر ہے، جس طرح کل انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں بھی بتایا کہ وہ بڑی وائلیشنز ہیں کانٹریکٹ کی اور بھی کافی مسئلے مسائل تھے، تو ایکچولی وہ سارا ایک ایبسرڈ چیز تھی، جھوٹ تھا، اور کیونکہ ہم نے جب کانٹریکٹ کو دیکھا تو کانٹریکٹ میں ڈفرینٹ چیزیں تھیں جو سی ڈی اے پریس ریلیزز میں بیان کر وہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں نہیں، لیکن وہ جو ڈائریکٹر ایڈمن ہے عارف صاحب جی ڈی ایم اے کے، اگر ان کی دونوں ایف آئی آر یا ان کی جو درخواستیں پڑھی جائیں نا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس میں یعنی شاعر اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ روندی یاراں نو لے لے نا بھراواں دا، کہ اس میں وہ الزام تو سارا لگا رہے ہیں ٹھیکیداروں پہ، مروڑ یہ ہے ڈی ایم اے کو کہ یہ ہماری ساری کمائی تھی، ہمارے پیٹ کا مسئلہ تھا، ہمارا پاپی پیٹ اس سے پلنا تھا، بالکل جی، وہ اس ایف آئی آر میں کہہ رہے ہیں کہ جمہورے بتاؤ کہ یہ جو ڈیجیٹل پارکنگ ہے یہ کیوں بنائی گئی، پھر جمہورہ ان کو کہتا ہے کہ یہ ہمارے پیٹ پہ چھرا مارا گیا، پھر 2 ایف آئی آر ہیں تو انہوں نے خود کروا دی، 6 لوگوں سے کروا دی۔ اچھا ویسے آپ پولیس کے پاس جائیں نا، موٹر سائیکل چوری کی درخواست لے کے، گاڑی چوری کی، ہفتہ لگا دیتے ہیں، بالکل، ادھر تو انہوں نے فوری طور پہ، جیسے وہ ادھر ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے آر ایف اینڈ کمپنی کے، اور سر جب ایف آئی آر ہوئی نا تو میں نے پولیس کے ایک سینئر افسر سے رابطہ کیا، تو میں نے کہا یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ڈی ایم اے نے آپ کو لکھا اور آپ نے فوری طور پہ ایف آئی آر کام چھک دیا، تو اس پہ انہوں نے مجھے پھر کہا کہ یار میں اوپنلی تو بات نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ اوپر سے
मतलब कि ऊपर से ऑर्डर आए थे, तो ऊपर हम हम चीफ कमिश्नर से ही हो सकता है ना। चीफ कमिश्नर IG जो है वो चीफ आप कमिश्नर चे जाएंगे जनाब मोहसिन नकवी साहब अमेरिका से कहेंगे जी ये FIR दे दें, मैं तो लेकिन माजरत वो चाहता इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन का हवाला दे रहे थे हाँ कि जी। ऊपर से आया ऑर्डर, तो हमने फौरी तौर पे FIR जो हैं वो कर दी थी ना। हूं। सही है, हाँ ये बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद पराचा साहब। तो नाज़रीन, डिजिटल पार्किंग कैसे दफन हुई, डिजिटल पार्किंग का कैसे हशर नशर हुआ, और मुझे एक जाते जाते ये बात बता दें कि ये 8 पॉइंट एक ही कंपनी के पास थे या मुख्तलिफ कंपनियां थी? एक ही कंपनी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पेपरा रूल्स में क्लियर होने के बाद, एक ही कंपनी के पास था। और ये CDA ने दिसंबर 2024 में एक प्रेस रिलीज़ भी इनके बोर्ड की मीटिंग के बाद जारी हुई थी कि हम इसको ग्रेजुअली बाकी मार्केट्स में भी लेके जाएंगे। और सही। इन्होंने जो इस्लामाबाद की जो कारोबारी है एसोसिएशंस हैं उनके साथ बातचीत भी कर ली थी। उनका सिर्फ मौक़िफ़ कारोबारी लोगों का ये था, क्योंकि ये CDA हमेशा जो चीज़ें करता है, अगर सपोज़ आप पारा मार्केट में ये इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप पारा मार्केट पे जो पैसे कलेक्शन होगी उस पे लगे भी, नज़र भी आने चाहिए, हाँ जी। लेकिन लगता तो कुछ भी नहीं है। वो तो सारे का सारा। हाँ, तो आखिर में सर जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है इसमें कि अब ये कल हमारे एक दोस्त थे, जब हमने इस मामले को हाईलाइट किया, वो भी सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने उनके तर्जुमान बन के, CDA के तर्जुमान बन के वो हमें रिप्लाई किया कि आपने ये सारा गलत किया और वायलेशंस है और फलां जिस तरह एक डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ चलो होता है। यार, दोस्ती होती हाँ, है। तो लेकिन इसमें एक सादा सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है, जो नया प्रोजेक्ट जो है जिसको भी दें, ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट था, आगे पेपरा रूल्स को मद्देनज़र रख के जिस कंपनी को भी दें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस ठेकेदार के लिए इन्होंने सब कुछ किया CDA ने, वो मेंबर एडमिन से भी मुलाकातें कर रहा है CDA के, ठीक है, और बाकी लोगों से भी कर रहा है। और सबको पता है कि कुछ दिनों बाद या जो अगर ये दोबारा इसको टेंडर को फ्लोट करते हैं तो ठेका किसको मिलना है ना। सही, जी जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये जो डिजिटल पार्किंग से दोबारा पर्ची माफिया की तरफ गए हैं, इसका बस लुब्बे लबाब यही है कि CDA का बस यही है असूल कि रोंदी यारा नू लै लै ना भरावां दा, और इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि मैनुअल तरीके से ज़्यादातर माल अपनी जेब में डाला जा सकता है। जब आप जाएंगे कंप्यूटराइज सिस्टम पे, टेंडरिंग पे जाएंगे, या आप जाएंगे डिजिटल पार्किंग पे, तो फिर वो तो जाएंगे CDA के अकाउंट में, CDA के अकाउंट में जाएंगे, फिर ये एक चेक वहाँ से निकालेंगे, जिस तरह मेहरबान ने 99 लाख का निकाला था, अभी तक इंक्वायरी चल रही है और CDA के अपने लोग ही मेहरबान को बचाने में लगे हुए हैं। तो फिर इनको पता है कि अगर हमने फिर दोबारा CDA के अकाउंट से निकाला तो कहीं और मेहरबान फंस जाएंगे। तो ये इसलिए सारी वारदात 9 महीने की जो है वो हुई है। इंशाल्लाह इसका फॉलोअप भी आपको देंगे कि फिर मज़ीद किसको नवाजने की तैयारी हो रही है। ये जो डिजिटल पार्किंग का जो केस है, ये शटल सर्विस से मिलता जुलता है। उधर भी मैंने आपको बताया था ना कि पहले मोहम्मद सैन ने लूटा है और अब पता नहीं 1500 रुपया लेके किसके अकाउंट में जा रहा है। वो भी बहुत बड़ा कट्टा खुलेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और जो मैंने इसके ऊपर वीला किए थे उस पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वहाँ करप्शन भी हो रही है और वो सिक्योरिटी रिस्क भी है। वो रिपोर्ट्स भी मैंने आपको दिखाई थी। बहरहाल हमारा काम निशानदेही करना है। शमशाद मांगट और शहजाद पराचा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।